امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں. آج کا ٹاپک ہے اپنی آنکھیں اپنی نگاہیں آسمان خدا قادر مطلق کی طرف لگائے رکھیں. بریک پر جانے سے پہلے جناب پاسٹر حنیف صاحب بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں. چٹان کی بات ہوئی ہے, زندگی کی بات ہوئی ہے, زندگی کا منبع ہے وہ اور زندگی کا پانی بھی دیتا ہے. سامری عورت کی بات ہوئی, کنویں کی ہوئی. کنواں جو ہے وہ دنیا کے ادیان کو پیش کرتا ہے اور وہ سامری عورت قوموں کو پیش کرتی ہے, اور پھر بالآخر اسے یسوع ملا اور اس کی زندگی میں نجات کا کام ہوا. دنیا اور قوموں کو یسوع کی ضرورت ہے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنی نظریں اپنی آنکھیں آسمان پر اوپر لگائے رکھیں, دیکھتے رہیں. پاسٹر اشکیل صاحب سے مزید جانیں گے وہ ہمارے ناظرین کو اس موضوع پر کیا پیغام دیں گے. جی باتی صاحب. سر بہت ہی زبردست خدا کے خادم نے باتیں کی ہیں اور بابرکت باتیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں آسمان کی طرف نگاہیں لگانی ہیں کیونکہ ہماری کمک جو ہے وہ کہاں سے ہے, وہ خداوند ہی سے ہے. تو یہاں پر یہ آیت میرے سامنے آتی ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے, اگر ہم دیکھیں تو جس میں ایک زبردست امید ہمیں نظر آتی ہے, اور آج قوموں قبیلوں اور امتوں کے لیے ایک امید ہے. اور وہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جیسا کہ لکھا ہے پہلے باب کی 7ویں آیت میں کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے, اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. یعنی ہماری کمک جو ہے وہ خداوند سے ہے, اوپر سے ہے, اوپر سے, اور وہاں جہاں خداوند موجود ہے, اور وہ خداوند جو موجود ہے اور ہر وقت وہ تیار ہے. جیسا پہلے بھی بات ہوئی, ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے, اس کے کان اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خدا کے لوگ جو مقدسوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. تو جب اسے پکارتے ہیں تو بے شک نہ وہ فقط سنتا ہے بلکہ ان کا جواب بھی دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آج خداوند یسوع المسیح پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ جب ہم کسی بھی آزمائش یا دکھ یا مصیبت میں ہوتے ہیں تو جب اس کے حضور ہم فریاد کرتے ہیں, اس کے حضور ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اس کا جواب دیتا ہے. اور جس کا ہم اعمال کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب پولس اور سیلاس قید خانہ کے اندر ہیں تو وہ قید خانہ میں ہے اور مسیح کی گواہی کے سبب سے وہ قید میں ہیں, تو لکھا ہے کہ وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں. آدھی رات کو وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں, خدا کی حمد کر رہے ہیں, خدا کی پرستش کر رہے ہیں, اور خدا کی پریزنس, خدا کی حضوری, خدا کے جلال کے سبب سے وہاں کیا ہوا کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی. ہاللیلویہ. تو بے شک ان کو مسیح کے گواہی دینے کے سبب سے ہی قید خانہ میں ڈالا گیا تھا. لیکن انہوں نے جب زندہ خداوند کی پرستش کی ہے تو پرواہی نہیں کی انہوں نے. ہاللیلویہ. وہ زندہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں, وہ زندہ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں, تو پھر ان کی کمک کہاں سے آئی؟ خدا سے آئی. ہاللیلویہ. اور ایک بڑا زبردست وہاں جو میں جب پڑھتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب زبردست کام ہوا کہ زمین کی نیو ہل گئی, قید خانہ کے دروازے کھل گئے, بیڑیاں کھل گئیں, اور جو صوبے دار ہے, جو دروغہ ہے, وہ پریشان ہو گیا ہے. اس نے کہا شاید سب بھاگ گئے ہیں. تو لکھا ہے کہ پولس نے کود کر اس کے سامنے آ گیا, اس نے جمپ لگائی, اس نے کہا کہ مت گھبرا, ہم یہیں پر موجود ہیں. اور اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا, اس نے خدا کے جلال کو دیکھا, اور اس نے کہا صاحبو مجھے بھی بتاؤ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. تو آج میں یہ اس بات کو جب انڈرسٹینڈ کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو بھی, تو جب ہم کسی بھی آزمائش میں کسی بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو جب زندہ خدا ان کو پکارتے ہیں تو وہ اپنی کمک بھیجتا ہے. دانیل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو دن میں 3 بار زندہ خدا کی عبادت کرنے والا, اسے سجدہ کرنے والا, اس کی پرستش کرنے والا ہے, تو اگر اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی خدا کی حضوری جھکا ہوا ہے. اسی کے حضور جھک کر وہ اس کی عبادت کر رہا ہے, اس کی پرستش کر رہا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج دیا اور اس نے آ کر شیروں کے منہ بند کر دیے. ہاللیلویہ. تو بے شک ہماری کمک جو ہے وہ خدا سے ہے. اور وہ ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. عزیزو, بہت اچھی بات کر رہے تھے جناب پاسٹر اشکیل چراغ صاحب.
کہ خدا اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اور گو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ پر مشکلات نہیں آئیں گی اور آزمائشیں بھی آئیں گی. ایک بات اکثر کرتا ہوں بھائی صاحب کہ ہم نے آزمائشوں میں سے گزرنا ہے, جی گرنا نہیں ہے. یس اب بے شمار لوگ ہیں حنیف صاحب وہ آزمائشوں میں گر جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں آزمائشوں میں گرنا نہیں ہے, گزرنا بالکل. بنی اسرائیل نے بیابان میں سے گزرنا تھا, ٹھہرنا نہیں تھا. تو کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لیتے ہیں بالکل, اور ہماری مصیبت طویل لمبی ہو جاتی ہے, ہماری آزمائش لمبی ہو جاتی ہے اور ہمارے جو چیلنج ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اپنی نظریں اس پر لگائے رکھیں گے تو اس کی کمک آئے گی, آپ کی مدد آئے گی, آسمان سے آئے گی. تو جی حنیف صاحب مزید آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے گا. جی پر صاحب بات ہو رہی تھی عالم بالا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی ڈائریکشن درست رکھنی ہے بالکل کہ آپ کی نگاہیں کس طرف ہونی چاہیے. کیونکہ اس زبور کا جو میجر لائن ہے اس کی وہ یہی ہے, میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا, میری کمک کہاں سے آئے گی, میری کمک خداوند سے آئے گی. اس نے کوئی اور بات لکھی نہیں. تو میں اس کو جب اسٹڈی کر رہا تھا ابھی تو مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ملی. خدا نے جب ابتدائی دور تھا, جب ابھی وہ شریعت دے رہا تھا, تو شریعت دیتے ہوئے اس نے ایک بڑی اچھی چیز دی. زبور تو بہت بعد میں یہ لکھا گیا, جی اس سے بہت پہلے, بالکل اس سے بہت پہلے کئی سو سال پہلے خدا شریعت دے چکا تھا. اور اس وقت اس نے خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا, اگر ہم کاہنی برکات پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اس نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا, ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا. دعا دینے کا طریقہ بتایا. اچھا اس سارے طریقے میں آپ کو یہ زبور کی جھلک نظر آ جائے گی. سارے طریقے میں پہلی بات وہ کیا کہتا ہے جب دعا دینے کا طریقے میں, وہ کہتا ہے تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا, تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. حفاظت کی بات وہ کہتا ہے وہ تجھے محفوظ رکھے گا. اگر آپ زبور پڑھیں تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا. اگر کہتا ہے خداوند تیرا محافظ ہے, وہ تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. یہ ساری اس کی حفاظت کی بات کرتا ہے زبور. یہ اسی طرح حفاظت کی بات اس نے کہانی برکات میں کی تھی, خداوند تجھے برکت دے اور تجھے سب سے پہلی بات اس نے محفوظ رکھنے کی. اور پھر جب دوسری بات کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تو اس کی طرف پیٹھ کیے رکھے اور وہ تیری طرف اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے. جی زبردست. اس کا مطلب ہے کہ جب تو اسے تکے گا تو وہ تجھے تکے گا. تو اس کا مطلب آئی کانٹیکٹ بٹوین یو اینڈ گاڈ. خداوند میں اور تمہارے درمیان آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. جب اس کا چہرہ میری اور آپ کی طرف جلوہ گر رہے گا, میرا چہرہ اس کی طرف رہے گا, میں اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے رکھوں گا. جب تک آپ یاد رکھیے, آپ دنیا میں دیکھ لیں, جب تک آپ کسی کو مخاطب نہیں کرتے وہ آنکھیں اٹھا کے آپ کی طرف نہیں دیکھتا. تو جب آپ خدا کو مخاطب کریں گے, اسے پکاریں گے, آپ کی ول ہوگی, آپ کے اندر لانگنگ ہوگی, خواہش ہوگی کہ میں خدا سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں, تو ہی وہ اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے گا. تو وہ خداوند کے بندے کو یہ دعا میں کہا گیا کہ تم اس طرح دعا دیا کرنا, خداوند اپنا چہرہ تیری طرف جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. اس سے اگلی بات وہ کہتا ہے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بھی بخشے, یعنی تجھے سلامتی بخشے. زبور 121 سلامتی سے بھرا پڑا ہے. اچھا یہ بس جو چھٹی آیت ہے اس میں لکھا ہے نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا اور نہ مہتاب رات. اچھا اب دیکھیں کہ جو رات کے خطرات ہیں وہ ہڈن ڈینجرز ہیں, اور جو ڈے ٹائم یعنی دن کے وہ نظر آنے والے ویزیبل. تو یعنی ایسے خطرات جو نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے ان میں بھی خدا تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری مدد کرے گا. یہ جب ہم کہانی برکات پڑھتے ہیں تو اس میں کہتا ہے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. بالکل. اور سلامتی صرف اور صرف یسوع مسیح بخشتا. واہ پریز گاڈ. وہ ایک غزل مسیحی کسی نے لکھی بڑی خوبصورت ہے, سلامتی کا پیکر دیتا سلامتی ہے. وہ جو سلامتی کا پیکر وہی سلامتی دے گا, اور کون دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے خداوند تجھے سلامتی بخشے. اور اس پھر کہتا ہے ان ساری باتوں کے بعد اس کو سمرائزڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس طرح وہ اپنا نام بنی اسرائیل پر رکھیں گے اور میں ان کو برکت بخشوں گا. یہ وعدہ ہے خدا کا. اس طرح
وہ جب تم دعا دیا کرو گے تو یہ اس طرح سے اسرائیل پر میرا نام ہوگا اور میں پھر اپنا نام دیکھ کے برکت دیا کروں گا. اور زبور 121 اس کی اتنی خوبصورت عکاسی کرتا ہے. وہ جب ہیکل کی زیارت کرنے جاتے ہیں اس کی طرف آنکھیں لگاتے ہیں, ہیکل کو دیکھنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ گاتے جا رہے ہیں کہ وہ مہتاب سے بھی مجھے بچاتا ہے. ایک تو یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے, یہ جو آفتاب اور مہتاب والا ان کا ذاتی تجربہ ہے, چونکہ بیابان میں سے گزرتے ہیں دن کے وقت تو سائبان ہو جاتا ہے, سایہ کرتا ہے بادل, رات کے وقت وہ ان کو روشنی دیتا ہے, سنون کی مانند ان کو روشنی دیتا ہے. ایک تو ان کا ذاتی تجربہ بھی ہے اور دوسرا پھر یہ دعا بھی ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خداوند تو نے ایسا کر دیا ہے نا, یہ ہم اس کائنی برکت کو دیتے ہیں جو موسیٰ نے دی تھی, جیسے تو اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے گا اور ہمیں سلامتی بخشے گا, یہ ہمیشہ کے لیے کر دے. اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں 85 لاکھ لوگ ہیں اور دنیا کی سائبر سیکیورٹی کا 22% ان کو جاتا ہے. یہ 85 لاکھ لوگ دنیا کی سائبر سیکیورٹی کا 22% حصہ کما رہے ہیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ واہ, بالکل صحیح. یعنی دنیا میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو توانائی خرچ ہو رہی ہے وہ حفاظت پر ہو رہی ہے, یعنی چیزوں کی. آپ ایون کہ سیکیورٹی, عام سیکیورٹی جو لے لیں, آپ بینکس میں چلے جائیں, آپ اداروں میں چلے جائیں, ہائی پروفائل بینکس کے سائبر کی بالکل بات کر رہا ہوں, سمجھ گیا آپ. دنیا کا 22%, یہ دیکھیں پوری دنیا میں 300 ممالک ہیں. اب ایک ملک اگر 22% لے جاتا ہے تو باقی بچتا ہے تقریباً 78%. تو ان کو ڈیوائیڈ کر لیں, تھوڑا تھوڑا آئے گا سب کو. تو یہ کن کو آئے گا؟ جو اس کی طرف تکتے ہیں. کیا بات. آج اگر اس شدت سے اس کی طرف تکنا شروع کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں, وہ اپنا چہرہ ہماری طرف جلوہ گر فرمائے گا. نہ دن کو اس کی شفقت ہو جائے نا جی, صحیح بات, نہ دن کو آفتاب نہ رات کو مہتاب ہمیں ضرر پہنچائے گا. وہ ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کرے گا, ہمیں سلامتی بخشے گا. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن درست ہو, کیونکہ اس جب وبائیں آتی ہیں میں کبھی کبھی فیل کرتا ہوں کہ خدا کئی دفعہ چاہتا ہے کہ ہماری نظر دنیا, حالات, دولت, پیسہ, شہرت, پراسپیرٹی سے ہٹے اور اپنی نظریں اس پر لگائیں تاکہ اس پر ہم بھروسہ کریں. بالکل. اور خدا چاہتا ہے اور ایسا الاؤ کرتا ہے, خدا چیزوں کو ہونے دیتا ہے تاکہ ہماری نظریں. آپ دیکھیں جو پینڈیمک گزرے ہیں پچھلے ادوار میں, ان میں کیسے لوگوں نے پھر خدا کی طرف, اور میں نے دیکھا پینڈیمک میں جتنی لوگوں نے دعائیں کی, عبادتیں کی, شاید کبھی نہیں کی تھی. یہ جمود ٹوٹا ہے. جی جی جی, یہ ایک طرح کا جمود آ گیا. مسیحیت جو تھی وہ اس طرح کی ہو گئی تھی جیسے وہ ایک فیشن سا ہو گیا تھا, لیکن خدا نے پینڈیمک کے بعد ایک ہلایا لوگوں کو. یہ پھر 92 والے دور میں چلے گئے جب نئے لوگ خدا کی طرف آنے شروع ہو گئے تو ان کو انڈرسٹینڈنگ شروع پاکستان میں آئی. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے تو بڑا, تو یہاں بہت کام ہوا تھا. لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ لوگوں کو پھر خداوند یسوع مسیح کو تکنے کی طرف ان کی توجہ چلی گئی. سو خدا کا کلام ہمیں جگہ بہ جگہ یہی بیان کرتا ہے. ایک میں واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, سلاطین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے واقعہ. جی, آسمان سے ہی کمک جو ہماری آنی ہے. اگر ہم اس کا دوسرا چیپٹر دیکھیں تو وہاں پر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک ارامی لشکر ہے, وہ جب جنگ کرنے جاتے تو بار بار وہ ناکام ہوتے ہیں. وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک غیب بین ہے جو آسمان سے باتیں خدا کی پتہ کر کے ان کو بتا دیتا ہے اور پہلے ہی ہم ہار جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلے اس کو پکڑ لیتے ہیں, وہ خدا کا بندہ تھا. سو یہاں پر میں پڑھنا چاہوں گا, خدا کا بندہ الیشا تھا. تو جب یہ ہوا یوں, جب اس کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ پہلے اس غیب بین کو گرفتار کرو. تو وہ جہاں اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں ذرا پڑھنا چاہوں گا, خدا کے کلام میں سے لکھا ہوا ہے. اور اس نے 16ویں آیت سے پڑھنا, اور اس نے جواب دیا, خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور الیشا نے دعا کی اور کہا, اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے. یہاں پھر پہاڑ کی چٹان کی بات ہے. پہاڑ جو تھا اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اوپر, تھوڑی سی آنکھیں اوپر اٹھائیں خدا کی طرف, اصل میں خدا کی طرف آنکھیں اٹھائیں تو پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا پڑا تھا. سو جب ہم پہاڑ کی طرف, اس چٹان کی طرف, مسیح یسوع کی طرف تاکتے ہیں تو وہ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوتا ہے ہماری کمک کے لیے, ہماری مدد کے لیے. تو یہ ارامی لشکر پھر ہار گیا.
تو اس لیے اس کی جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جن کے ساتھ چٹان ہے، جن کے ساتھ نگاہیں اس کو لگانے کی قوت ہے، جن کے ساتھ اس کی کمک ہے، وہ آتشی گھوڑوں اور رتھوں کو بھیج دیتا ہے، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بہت اچھا. وہ ایک فرشتے کو بھیج کے 1,85,000 کو قتل کر دیتا ہے. اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے جب تک ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں اس چٹان کی طرف نہیں لگیں گی تب تک ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. تھوڑا آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سامری کی طرح اس کے قدموں میں آ کے جھکیں، اسے بتائیں ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، ہمیں شفا مل گئی ہے، شکر گزاری کریں، اس کے قدموں میں گر جائیں، آپ کا نام زندہ رہے گا. آمین آمین. ونڈرفل جی نیب صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے. تھوڑا سا مزید وقت ہے ہمارے پاس، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں جی سر، ابھی جب بات کی جا رہی ہے کمک کی، تو ہم قضات کی کتاب کے اندر اگر دیکھتے ہیں جدعون کا واقعہ، تو جدعون جو ہے ہم دیکھتے ہیں اسرائیلیوں پر عمالیکی جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں، تو ان کا سب کچھ ان سے چھین کر لے جاتے ہیں. جی. اور لکھا ہے کہ ٹڈی دل کی طرح آتے ہیں اور سب کچھ چٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اب وہ ڈرے ہوئے خوف زدہ جو ہیں پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنی غار بنا لی ہے، وہیں پر رہ رہے ہیں چھپے ہوئے، اور جو اناج ان کے پاس ہے وہ بھی وہ چھپا کر رکھے. اور وہاں لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جدعون جو ہے وہ گندم جو ہے وہ اس کو کولو میں جھاڑ رہا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کر اسے کہتا ہے، اے زبردست سورما تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں زبردست سورما کہاں ہوں، ہم پر تو عمالیکی جو ہے حملہ کرتے ہیں اور سارا کچھ ہمارا چھین کر لے جاتے ہیں، تو میں تو چھپ کر یہاں پر یہ جھاڑ رہا ہوں تاکہ کچھ چھپا کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ گزارا ہم کر سکیں. جی. تو اس نے پھر اسے وعدے جو سب یاد دلائے. تو اس نے کہا، اگر خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں تو خدا جو ہمارے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے لے کر آیا، فرعون کے ہاتھ سے اس نے چھڑایا اور بحر کلزم کو ان کے لیے 2 حصے کر دیا، تو آج خدا کے وہ وعدے کہاں گئے؟ تو وہ فرشتہ اسے یہ یاد دلا رہے ہیں کہ خدا وہی خدا ہے، وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. تو اس کی طرف ہمیں نگاہ لگانے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنے بندہ جدعون کے ساتھ جب اس فرشتہ کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے اور اپنا پیغام اس تک پہنچاتا ہے کہ تو ہی ہے جو عمالیکیوں کے ہاتھ سے ان کو چھڑائے گا، فتح بخشے گا. ہاللیلویہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے شک ایک ٹیسٹ بھی کرتا ہے، کہتا ہے، خداوند اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں یہ اون جو ہے میں اس کو آج کی رات رکھوں گا، اور اگر اوس جو ہے صرف ارد گرد پڑے اور اس پر نہ پڑے. تو خدا نے ایسا ہی کیا. دوسرے دن پھر جب اس نے ایک بار پھر عرض کی کہ خداوند اگر اب کی بار میں اون رکھوں کھلیان کے اندر، لیکن اوس جو ہے صرف اون پر ہی پڑے. اور لکھا ہے جب اس نے نچوڑا تو ایک پیالہ پانی اس سے نکلا. یعنی خدا اسے بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری کمک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ مت گھبرائیں، آپ مت ڈریں، آپ مت خوف زدہ ہوں، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے ایک بڑی فتح ہونے والی ہے. ہاللیلویہ. ونڈرفل. بہت اچھے جناب پاسٹر شکیل صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. عزیزو، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری کمک، ہماری مدد آسمان سے ہے، آمین. اور یہ اس وقت ہوگی جب اپنی نظریں اس پر لگائے رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے خدا کے کلام میں سے. جیسے لکھا کہ اس کے کلام کی باتیں، کلام کی تشریح جو ہے وہ ہمیں عقل بخش دیتی ہے، سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے، ہمیں منور کر دیتی، روشن کر دیتی ہے. تو عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بھی اس کے کلام کی روشنی، نور ہم تک پہنچا ہے. بہت شکریہ جناب شکیل صاحب، آپ تشریف لائے. پاسٹر حنیف، تھینک یو سو مچ، ونڈرفل برادر. تھینک یو ویری مچ. سو عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ خدا کے خادمین نے جو کچھ آپ تک پہنچایا ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ خدا نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے، آپ پر یہ فرض ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک اس خوشخبری کو پہنچائیں، خدا کے کلام کی سچائیوں کو. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے پروگرامز کو آپ دیکھتے رہیں گے، پسند کرتے رہیں گے. اس سے پیشتر ہم آپ سے اجازت چاہیں. اسکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہیں، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں کالز کر کے آپ اس کے بارے میں بھی ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یوٹیوب پر ہمارا چینل PMI TV سبسکرائب کریں اسے، اور اس کو دیکھیں. وہاں پر یہ سارے پروگرامز موجود ہوتے ہیں، لیٹر آن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. کیپ واچنگ PMI. Prince of Peace, Prince of Peace.